اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم صاحب جواہر کا جو نظریہ ہے ولایت فقیہ کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ معروضات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نظریہ ولایت فقیہ کو دقیق طور پر سمجھا جائے اور مرحوم صاحب جواہر کی رائے کو بیان کیا جائے، خود اس نظام ولایت فقیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہالت کی 3 قسم ہے یا 3 لیولز ہے جہالت کے۔ سب سے پہلے لیول ہے جہالت کا کہ جہل ہے علم کے مقابلے میں، کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو اس چیز کے بارے میں جاہل ہے، اور جاننے کے بعد اس کو کتابوں میں پڑھ لکھنے کے بعد یا اساتذہ سے سننے کے بعد اس بات کو سمجھنے کے بعد اس بات کے بارے میں وہ شخص عالم ہو جاتا ہے۔ یہ علم کا سب سے ابتدائی لیول ہے، جہالت کا سب سے ابتدائی درجہ ہے کہ جہاں پر لکھنے پڑھنے سے وہ شخص وادی علم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو کام حوزات علمیہ اور یونیورسٹیز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو علم عطا کرتی ہے اور ان کو جہالت سے، جہل سے نکال کر وادی علم میں داخل کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنے ہی سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی وادی عمل میں ناکام رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس کام سے نہیں روک پاتے۔ بہت سارے کام ہیں، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غلط کام کا انجام دینا ہے، چوری کرنا ہے، مختلف کام ایسے جن کے غلط ہونے کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود بھی اس کام کو ترک کرنے میں وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یقیناً ان کا جاہل ہونا، عالم نہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بخوبی جان رہے۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر عقل نظری یعنی علم رکھنے کے باوجود ان کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق، وہ انگیزہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اس غلط کام کو ترک کر سکے، اس غلط کام کو چھوڑ سکے۔ اس غلط کام کو ترک کرنے کے لیے محض جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کی طرف بھی جانے، اس بات کی طرف بھی متوجہ ہو کہ اس بات پر عمل کرنے سے کیا فوائد اور کیا نتائج حاصل ہوں گے، یا اس غلط کام کو انجام دینے سے کیا کیا نقصانات ان کو اٹھانے پڑیں گے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، اور یہ کام بھی حوزات علمیہ میں اس کا امکان پایا جا رہا ہے۔ یہ تربیت حوزات علمیہ میں ممکن ہے کہ ایک شخص جو جانتا ہے لیکن عمل کے میدان میں اتنا کامیاب نہ تھا، استاد اخلاق کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو اور وہ اس کام پر حاضر اور آمادہ ہو جائے اور اچھے کاموں کو انجام دینے کی طرف اس کے اندر ترغیب ایجاد ہو۔ لیکن یہ 2 لیول ہو گئے جہالت کے۔ ایک ہے لیول جہاں پر وہ شخص علم نہیں رکھتا، ایک دوسرا لیول ہے جہاں پر وہ علم تو رکھتا ہے لیکن وادی عمل میں وہ اتنا کامیاب نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور تیسرا لیول بھی ہے جہالت کا، اور وہ ہے جہالت وادی جہالت سے مراد جاہلیت ہے، یعنی خود وہ شخص عین ممکن ہے کہ عالم ہو، خود وہ شخص عین ممکن ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اس علم پر عمل بھی کرتا ہو، علم کے ساتھ ساتھ وادی عمل میں بھی کامیاب ہو، لیکن ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پر جاہلیت کا نظام ہے، جہاں پر امامت کا، جہاں پر خدائی نظام اس معاشرے میں نہیں پایا جا رہا، تو بسا اوقات وہ چاہ کر بھی اپنے جو فرامین الہی ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو جان رہا ہے، خود تو اس وادی عمل میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہ رہا ہے جو جس چیز کو جان رہا ہے، لیکن معاشرہ ایسا معاشرہ ہے، لیکن کمیونٹی ایسی کمیونٹی ہے جس میں اس کے لیے عمل کرنے کے لیے شرائط اور کنڈیشنز فراہم نہیں ہیں۔ وہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جو ایک ظالم معاشرہ ہے، جو ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جو طاغوتی نظام ہے، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جس میں امامت اور ولایت کا نظام جاری اور ساری نہیں ہے، تو اس معاشرے میں وہ تمام تر الہی احکام پر عمل نہیں کر پا رہا۔
تو اس کے لیے ضروری ہے نہ صرف انسان عالم ہو، نہ صرف انسان وادی عمل میں اس علم پر عمل بھی کرے، بلکہ ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے معاشرہ اس کو اس کام کی اجازت دے اور اس کو اس کام کی طرف ترغیب دلائے کہ تم اچھے کاموں کی طرف بڑھو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ معاشرہ الہی معاشرہ، وہ اس معاشرے میں الہی قوانین حکم فرما ہو۔ تبھی تو روایت میں جملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جو مر جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ صرف زمانے کے امام کے نام کو جان لینا، ان کے نشان کو جان لینا، ان کے والدین کو جان لینا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کو جان لینا کس تاریخ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اس کو جان لینا، یہ کافی نہیں ہے امامت کو پہچاننے کے لیے۔ امامت کو پہچانیں گے تب وہ معاشرہ زندہ معاشرہ بن سکے گا، تب وہ معاشرہ عقلانیت کا معاشرہ بن سکے گا، تب وہ معاشرہ جاہلیت سے اپنا آپ کو نجات دے سکے گا۔ اگر انسان مومن امامت کو پہچان لے تب اس کی موت جاہلیت کی موت نہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کو تو پہچانے لیکن امامت کی پہچان سے عاجز رہ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس کی موت عقلانیت کی موت نہیں ہے۔ کتنے ہی سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، علم رکھ رہے ہیں، کتنے ہی سارے ایسے لوگ ہیں جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہ رہے، لیکن کیونکہ امامت کے نظام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ امامت کے معاشرے میں الہی نظام میں زندگی نہیں گزار رہے، لہٰذا وادی عمل میں چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور یہ امامت کو نہ پہچاننا، امامت کا غائب ہونا منحصر نہیں ہے صرف زمانے 12ویں امام کے زمانے سے کہ جہاں پر امام ظاہر نہیں ہے، امام حاضر نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امامت غائب ہے۔ امامت کا غائب ہونا صرف 12ویں امام کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے چھٹے امام بھی اس بات کی طرف روشنی ڈال رہے اور تاکید کر رہے کہ بیان کر رہے کہ امام کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر امامت کا نظام اس معاشرے میں حاکم نہ ہو تو وہ معاشرہ امامت کا معاشرہ نہیں ہے، وہ معاشرہ عقلانیت کا معاشرہ نہیں ہے، وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ لو کان الامر الینا، اگر یہ کام معاشرے کے امور ہمارے ہاتھوں میں ہوتے تو ہم اس معاشرے میں الہی احکام کو، الہی فرامین کو لاگو کر پاتے۔ اس معاشرے میں تمام طرف الہی احکام اور فرامین اس پر عمل درآمد ہو سکتا۔ کب؟ اگر اس معاشرے کے امور ہمارے ہاتھ میں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بھی صاحب جواہر کے بیان کے مطابق غیبت کا زمانہ ہے، جہاں پر امام تو حاضر ہے لیکن امامت پردے غیبت میں ہے۔ لیکن امامت کے پردے غیبت میں ہونے کی وجہ سے امام ہے جو اس معاشرے میں ہونے کے باوجود، لوگوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی کیونکہ احکامات الہی کو، فرامین الہی کو معاشرے میں اس پر لاگو نہیں کر پا رہے، لہٰذا وہ معاشرہ بھی جاہلیت کا معاشرہ ہے جس معاشرے میں امامت امام کے ذریعے سے لاگو نہ ہو پائے۔ لہٰذا چھٹے امام کا زمانہ بھی جاہلیت کا زمانہ ہے۔ پہلے امام میں مولا امیر المومنین 25 سال خانہ نشین ہو رہے ہیں، الہی احکام کو معاشرے میں لاگو نہیں کر پا رہے، وہ تمام تر 25 سال جاہلیت کا زمانہ ہے۔ وہ کام جو رسول خدا نے کیا تھا کہ لوگوں کو مکے سے مدینے پہ لے کر آئے تھے، یہ صرف ہجرت مکانی نہیں تھی بلکہ لوگوں کو جاہلیت کے نظام سے خارج کر کے عقلانیت کے نظام میں لے کر آنا تھا۔ اور یہ عقلانیت سے، جاہلیت سے عقلانیت کے نظام میں لے کر آنا حقیقی ہجرت ہے، ورنہ تو ظاہری ہجرت، مکانی ہجرت
ہجرت تو پرندے بھی کیا کرتے ہیں، پرندے بھی ایک مکان سے دوسرے مکان پہ منتقل ہوا کرتے ہیں، پرندے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ ہجرت، اس ہجرت کے ذریعے سے جاہلیت ختم نہیں ہو رہی۔ کس ہجرت سے جاہلیت ختم ہو رہی ہے؟ اس ہجرت سے جاہلیت ختم ہو رہی ہے، اس ہجرت کے ذریعے سے جاہلیت کا نظام ختم ہوگا جس ہجرت کے ذریعے سے امامت کا نظام اس معاشرے میں حاکم ہو سکے، امامت کا نظام اس معاشرے میں لاگو ہو پائے، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں امامت اور ولایت کا نظام حاکم ہو جائے، جس معاشرے میں امامت اور امت کا نظام حاکم ہو پائے، اس معاشرے سے جاہلیت کا نظام ختم ہو جائے گا، اس معاشرے میں عقلانیت کا نظام، امامت کا نظام، ولایت کا نظام حاکم ہو پائے گا، اور تب یہ ہجرت مقدس ہجرت کہلائے گی۔ مکے سے مدینے میں آنا صرف مکان تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ مکانات کی تبدیلی ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے جاہلیت کو تبدیل کر دیا، عقلانیت میں مبدل کر دیا، عقلانیت کو حاکم کر دیا، اور پھر اب اگر واپس وہ اسی جاہلیت کے نظام پلٹے تو یہ کام کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا جا رہا ہے، جسے گناہان کبیرہ کی فہرست میں عنوان دیا جاتا ہے التعرب بعد الہجرہ۔ اس کے بعد کہ انہوں نے جاہلیت کے نظام کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مقدس امامت اور ولایت کے نظام کو اپنا لیا تھا، واپس اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹنا یہ گناہان کبیرہ میں سے، جس کی طرف امام علیہ السلام، ہمارے پہلے امام، نہج البلاغہ کے مختلف مقامات پر اشارہ فرما رہے اور اس جملے کو بیان فرما رہے کہ یہ جو جنگ امام پر تحمیل کی جا رہی ہے، امام کو اس جنگ پر مجبور کیا جا رہا ہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ صفین ہو، چاہے نہروان ہو، در حقیقت ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس نظام امامت کو ختم کر کے نظام جاہلیت کی طرف دوبارہ سے پلٹایا جائے۔ تو امام علیہ السلام اس کے بارے میں بیان فرما رہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جاہلیت کو اس نظام عقلانیت پر مقدم کرے اور اس کو اس معاشرے میں لاگو کرے، جبکہ تمام تر انبیاء، تمام تر اولیاء، تمام تر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس معاشرے میں عقلانیت کے نظام کو، امامت اور امت کے نظام کو اس معاشرے میں حاکم کر سکے۔ اور یہ امامت اور امت کا نظام اس صورت میں معاشرے میں حاکم ہو سکے گا اس زمانہ غیبت میں، کہ اس زمانہ غیبت میں امام جو اس امامت کا کام، اس امامت کی ذمہ داری اپنے عہدے لے رہا ہے، صرف ایسا نہ ہو کہ امامت کے فرامین کو جان لے تو اس کے لیے کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ امامت کے عہدے کو اپنے ذمے لے سکے، نہیں، بلکہ روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء کے وارث ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس طرح بیٹا اپنے باپ سے وراثت میں چیزیں حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں انبیاء کے وارث کے طور پر قرار پانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر انبیاء کے فرزند بننا چاہ رہے ہو تو تمہیں انبیاء کے فرزند بننے کے لیے انبیاء والا کام کرنا ہوگا۔ انبیاء کا فرزند بننا ان کے شاگرد بننے سے مختلف ہے۔ شاگرد بننا، اس کے لیے اس کلاس درس میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کے فرامین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، احکام کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم شاگرد بن جاؤ۔ شاگرد بننے کا نہیں کہا جا رہا بلکہ فرزند بننے کا کہا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف علم و دراسہ کافی نہیں ہے، صرف لکھ لینا، پڑھ لینا، حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان کے ساتھ ایک نسبت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نسبت کے ذریعے سے وہ چیز جو ان کے پاس ہے ہم اور آپ اس کو حاصل کر پائیں گے، اور اس نسبت کے ذریعے سے جس طرح بیٹا باپ سے وراثت میں ارث حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہم اور آپ بھی اگر اس روحانی طاقت اور قوت جو ان کے پاس موجود ہے، وہ طہارت روح، وہ قداست روح، وہ پاکیزگی روح جس کے وہ مالک رہے ہیں، اگر ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں، اپنے اندر اس طہارت کو، اس پاکیزگی کو ایجاد کریں اور اس طہارت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑ دے ان کے ساتھ، ان ذوات مقدس ہستی کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری جو پیوند ہے وہ اس طہارت کے ذریعے سے ان کے ساتھ پیوند لگ جائے ہماری،
تو پھر اس وقت وہ عالم شخص انبیاء کا حقیقی وارث کہلا سکے گا. تو اس کے لیے وہ طہارت روح کی ضرورت ہے. اس طہارت روح کے ذریعے سے ہم اور آپ انبیاء کے فرزند قرار پا سکتے ہیں. اور اس کے لیے علم کا راستہ نہیں ہے، محض علمی راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی راستہ ہے. طہارت روح اور پاکیزگی روح کی ضرورت ہے. بالکل جس طرح خداوند متعال پہاڑ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ یا جبالو اوبی داود، اے پہاڑ داود جو نماز قائم کر رہے، جو عبادت کر رہے، اس نماز میں داود کی اتباع اور پیروی کرو. ان کے نماز جماعت میں گویا سے شرکت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور خداوند متعال نے داود کو مختلف چیزیں عطا کی. ان میں سے دو چیزیں اہم ترین چیز ہے. ایک تو داود کو زرع سازی کی صنعت حضرت داود کو سکھائی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تم اس زرع سازی کی صنعت کے ذریعے سے، اس لوہے کے ذریعے سے زرع بنانے کو سیکھ لو، اور زرع بنانے کے ذریعے سے تم اپنے آپ کی حفاظت کر سکو. یہ پہلی چیز ہے جو خداوند متعال نے حضرت داود کو سکھائی. لیکن یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ، اس سے بڑھ کر خداوند متعال ایک اور چیز حضرت داود کو عطا کر رہا ہے، اور وہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَنَّا لہ الحدید، ہم نے داود کے ہاتھ میں اس لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. اس لوہے کو نرم کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ علمی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی صلاحیت ہے جو خداوند متعال حضرت داود کو عطا کر رہا ہے. جو حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئی صلاحیت کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو یہ تمام تر صلاحیتیں علمی صلاحیتیں نہیں ہیں، معجزہ ہے. اور اس معجزے کے اندر علمی صلاحیت معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر روحانی قداست، روحانی طہارت اور پاکیزگی کے معیار ہے کہ انبیاء نے معجزات دکھائے روحانیت کے ذریعے سے، پاکیزگی روح کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے، قداست کے ذریعے سے. اگر ہم اور آپ انبیاء کے فرزند بننا چاہ رہے، ان سے وراثت میں یہ طہارت لینا چاہ رہے، تو اپنے اندر اس پاکیزگی کو، اس روحانیت کو لانے کی ضرورت ہے. اس معجزے کو انجام دینے کے لیے اسی طرح طہارت روح اور پاکیزگی روح کی ضرورت ہے. تبھی وہ شخص جا کر امام خمینی کی طرح انبیاء کے نقش قدم پر چل سکتا ہے، فرزند انبیاء قرار پا سکتا ہے، اور پھر فرزند انبیاء قرار پا کر معاشرے کے اندر اس جاہلیت کے نظام کو ختم کر کے عقلانیت کے نظام کو حاکم کر سکتا ہے. تو تب جا کر ملائکہ ان جیسے لوگوں کے لیے جو اولیاء الہی ہے، جو انبیاء کرام ہیں، جو معاشرے میں عقلانیت کو حاکم کر رہے، ان کے لیے ملائکہ فرماتے ہیں یقولون سلام علیکم طیبتم فطابت الارض التی فیہا دفنتم. ملائکہ درود و سلام بیچتے ہیں ان جیسی ہستیوں پر. صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ وہ صاحب جواہر باب فقہ میں اسی ولایت فقی کے نظام کے اوپر عقلی دلیل قائم کر رہے، اور اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی بیان فرما رہے کہ وہ جس نے اس ولایت فقی کو نہ مانا، گویا کہ اس نے فقہ کی خوشبو تک محسوس نہ کیا. گویا کہ وہ شخص جو اس ولایت فقی کا انکار کر رہا ہے، اس وادی فقہ میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا. اور اس ولایت فقی کو جس کو صاحب جواہر بیان فرما رہے، مرحوم امام خمینی نے نہ صرف اس کو بیان فرمایا، نہ صرف اس پر دلائل پیش کی، نہ صرف اس دریائے امامت میں، اس دریائے ولایت فقیہ میں انہوں نے تیرا، بلکہ اس کے اندر انہوں نے غواصی کر کے اس معاشرے کے اندر اس نظام کو حاکم کرنے کی کوشش کی. یقیناً وہ کام جو 100% اسلامی نظام ہے، جو امام زمانہ قائم کریں گے، وہ نظام تو قائم نہیں کر پائے، لیکن کم از کم اس نظام امام زمانہ کے قیام کے لیے انہوں نے مقدمات تیار کر رکھے کہ نظام ولایت فقیہ اسی نظام کا تسلسل ہے، اسی نظام کے مقدمات تیار کرنا ہے. تو اس نظام امامت اور امت کو اس معاشرے میں حاکم کر دیا. اس نظام کے ذریعے سے جاہلیت ختم ہو رہی ہے، اس نظام کے ذریعے سے امام زمانہ کی پہچان ہو پائے گی، اس نظام کے ذریعے سے امامت اور امت کا نظام قائم ہو پائے گا، اس نظام کے ذریعے سے ولایت کا نظام، الہی نظام قائم ہو پائے گا. تو یہ نظام کا قائم ہونا، نظام امامت اور ولایت کا قائم ہونا، شہنشاہیت جو استبداد اور ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، خدائی نظام کو قائم کرنا ہے، اور خدائی نظام کے ذریعے سے
انسان بآسانی الہی فرامین اور احکام پر عمل درآمد کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اور پھر یہ معاشرہ ایک مقدماتی معاشرہ قرار پا سکتا ہے جس میں امام زمانہ کے لیے سپاہی تیار ہو سکتے، اور یہ معاشرہ امام کے ظہور کے لیے، امام کے ظہور کو قریب کرنے والا معاشرہ ہے۔ کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اور آپ بھی اس معاشرے نظام امامت اور امت کے اندر اپنی ذمہ داری کو جان سکے، اس کے مطابق اپنی ذمہ داری پر عمل کر سکے، اور اس معاشرے کو مزید نکھارنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری بن رہی ہے اس کے مطابق عمل کر سکے، اور ہم بھی امام زمانہ کے سپاہی تیار کرنے میں ہم اپنا رول ادا کر سکے، اور امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے ہم بھی جو ہم کر سکتے وہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔